بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و رحمت ہو، جواہ شاہ حاضر خدمت ہیں السیلہ کے مرکزی دفتر کراچی سے، اور ساتھ والے فریم میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے لیے میری جان اور جان سے بڑھ کر گھرانہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے، آج میرے مہمان ہیں۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، بہت دیرینہ خواہش تھی میری، لیکن میں آپ بتا دوں، میں ابھی میں ان کو نام بعد میں لوں گا، یہ آپ دیکھتے رہیں ان کو، یہ بڑی مشکلوں سے قابو آئے ہیں، یہ اتنی آسانی سے آنے والے نہیں ہیں۔ ابھی بھی ان کو پکڑ کے میں نے بٹھایا ہوا ہے کہ سر مجھے یہ آدھا گھنٹہ دے دیجیے، پھر جہاں جانا ہے چلے جائیے گا۔ میں بات کر رہا ہوں ملک برادران سید عامر رضا ملک۔ سر جی میں سید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سیدوں کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ وہ صحیح بات ہے، لیکن بھائی ہمیں دور رکھیں۔ میں پھر معذرت چاہتا ہوں، اسٹارٹنگ میں دیکھیے کیا جو نشان حیدر میں دینا چاہ رہا تھا انہوں نے واپس کر دیا ہے مجھے۔ تو عامر رضا ملک اور عابد رضا ملک، یہ مذاق ہمارا آپس میں چلتا رہتا ہے، ہم بہت اچھے دوست ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کے والد مرحوم میرے بھی استاد رہے اور بہت دل کے قریب رہے ہیں۔ وجہ آپ تک لانے کی یہ نہیں ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، وجہ آپ تک لانے کی ہے پاکستان کی، میں اگر برملا ایک بات کہوں کہ دو ہاتھ کی ماتمی انجمن اگر کوئی ہے تو وہ ہے شباب المومنین۔ شباب المومنین پورے پاکستان، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ شہرت دو ہاتھ کے ماتم کی کسی کو نہیں، اور اس میں جو 4-5 پارٹیاں پڑھتی ہیں، نوحہ خوانی کرتی ہیں، اس کی سب سے پرانی پارٹی اور بہت دل سے نوحہ خوانی کرنے والے ناظم پارٹی کے دونوں سربراہ کہوں، نوحہ خان کہوں، صاحب بیاس کہوں، عامر رضا ملک، عابد رضا ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ میں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ شباب المومنین پہ جب پروگرام کروں گا یقیناً اس طرح کروں گا کہ جو ناظم پارٹی سے شروعات ہوگی۔ سب سے پہلے خوش آمدید عامر، عابد، آپ دونوں کو السہلہ کے مرکزی دفتر میں، اور مولا علی مدد۔ عامر، شروعات سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں پیچھے، کئی برس پیچھے، جب شروعات کی تھی، کہاں سے سلسلہ شروع ہوا، کیسے منسلک ہوئے؟ تب شباب نہیں تھی ایسی، کیا تھا کچھ بتاؤ گے ہمیں؟ دیکھیں جی، مجھے اپنے جو ہوش کا میں وقت نکال کر، تو وین آئی واز ان کلاس 6، اچھا، اس وقت میں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا۔ والد مرحوم نے مرحوم ناظم بھائی کے حوالے ہم چاروں بھائیوں کو کیا تھا۔ ملک صاحب نے؟ جی جی بالکل، بڑے بھائی شاہد ملک، زاہد، سبھی تو ہم لوگ تھے۔ پیارے ستارے ہی اس سارے۔ وقت ماشاء اللہ ناظم پارٹی کے اندر نتھو خان برادران جو تھے، استاد ہمارے مجاہد حسین صاحب، کیا بات ہے، اور پرائڈ آف پرفارمنس، بڑا نام پاکستان کا، ہم ان کے ہاتھوں میں، ناظم بھائی، اور یعنی ملک صاحب نے آپ لوگوں کا ہاتھ دیا ناظم بھائی کے ہاتھ میں؟ جی جی بالکل، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تب بھی یہی طریقہ کار تھا پڑھنے کا جیسا آج ہے، یا مختلف طور پر؟ نہیں، بالکل طریقہ کار یہی تھا، اور ہماری یہ سمجھے کہ لک ہے کہ ہمیں اساتذہ اچھے مل گئے، ٹھیک، اور نوحہ خوانی کی جو صنف جس کو ہم ڈبلات کا ماتم کہتے ہیں، وہ بہت ہی مشکل صنف ہے پڑھنے میں، بالکل ایسا ہی اور ہے، اس کی رزم اس کی بالکل بڑی مختلف ہوتی ہے، بڑی کلاسیکل، اس کے لیے بندے کا پورا تیار ہونا رہنا پڑتا ضروری ہے۔ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اس کے بعد تو باقی جو تھوڑا سا تیز کر لیں ماتم کو، تو وہ اچھا، شروعات کراچی کس علاقے سے؟ کھرا سے۔ کھارا دری ہے، جی اچھا، جی، یعنی اس کی جائے پیدائش شباب المومنین کی اگر میں کہوں تو کھارا دری ہے؟ جائے پیدائش اس کی ہے نیا آباد کے اندر، جو ان کا مرکزی دفتر تھا، اچھا، اور پھر اس کے بعد دین تابوت کمیٹی، پھر اس کے بعد بڑا امام بارگاہ کھرا در، وہ مرکز بنا تھا، جی وجہ شہرت وہاں سے بنی؟ جی جی بالکل، ٹھیک ہے، اور یعنی اس سے وہی ماتم ہوتا تھا؟ اس سے پہلے میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، یا شہر میں کہیں اور بھی چلے جایا کرتے تھے؟ اس سے پہلے کراچی میں 12 امام کے اوپر یہ ماتم ہوا کرتا تھا، 2 ہاتھ کا، پنجاب کا جو کلچر تھا، یہی پنجاب کا کلچر تھا، بالکل صحیح۔ اور یہ سارے جو ہمارے بانیان تھے شباب کے، یہ وہاں پر تھے، اور اس کے بعد پھر یہاں پر کھارا در کے اندر اس کو لایا گیا۔ اچھا، پارٹی سسٹم یہی تھا کہ ناظم پارٹی ہوگی پھر اور کوئی پڑھے گا؟ نہیں، اس وقت صرف ناظم پارٹی ہوا کرتی تھی، ایک ہی پارٹی تھی، اور میں تو اس وقت چوتھی 5ویں جنریشن کو ہیڈ کر رہا ہوں سنس 94 سے، بالکل 94 سے مجھ پہ ذمہ داریاں ڈالی ہوئی تھی۔ یہ سارے جتنے بھی ہمارے سینئر نوحہ خوان تھے، روزگار کے لیے پاکستان چھوڑ گئے تھے۔ میں یہ دیکھنے والوں کو یہ بات میں بتاتا چلوں، جو بہت سارے لوگ جانتے ہوں، ایسا نہیں کہ میں ایسی کوئی چیز بتانے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ جو ملک برادر آپ کو سامنے بیٹھے نظر آ رہے ہیں نا، 365 دن سال کے،
میں نے ان لوگوں کو بغیر نواخوانی کے اور بغیر ماتمداری کے نہیں دیکھا. کہنا بڑا آسان ہے, میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, آج ہی ہو گیا. اس میں سردی گرمی ہے, بارش ہے, مسائل اپنے نجی ہیں, بیماری ہے, کچھ دکھ درد ہے, شادی بیاہ ہے, مرنا جینا ہے, کچھ ہو جائے اور سر مولا کی اذا نہیں چھوڑی. ایک چیز آپ بول رہے ہیں, موسم کے علاوہ جیسے بھی حالات ہوں, چاہے وہ جیسے چاہے دھماکے ہوں یا کچھ بھی ہو. میں نے تو عامر کو ہاتھ میں پلاسٹر بنا ہوا ہے اور یہ موٹر سائیکل پہ پہنچ رہے ہیں نواخوانی کے لیے, میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو میں ویسے ہی معتقد ہوں ان کا, بڑی دل سے جو چیز کی جائے نا یار, اس پہ عامر اس کی مثال ہی نہیں ہے. میں مولا کا قول ہے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ اس کا قتل ہے, لیکن کیا کروں, مجھے بتانا ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ دور حاضر میں نہ ہونے کے برابر ہے. یہ تو میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے. عابد, آپ کم و بیش ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں, ہم دونوں سائز میں برابر ہی ہیں, تو لیکن خاموش بڑا رہتے ہو یار, پڑھتے بہت خوبصورت. یہ کیا وجہ ہے کہ عامر ایک فوکل پرسن رہا ہمیشہ سے, اسپوکس مین رہا, عابد اتنی انداز میں سامنے نہیں آئے, کیا وجہ کیا رہی؟ وہ اس کا یہ ہے کہ ساری ذمہ داریاں نا ہم نے ایک کو دے دی, وہی بات کرے گا, عامر ہی بات کرے گا, اسی کے انڈر میں. یعنی بولنے کی ذمہ داری اس پہ لگا دی, پڑھنے کی ذمہ داری ان لوگوں نے لی ہے. پڑھنے کی ذمہ داری ہماری ہے. کبھی آپس میں کچھ انبن ہوئی کسی نوحے کو لے کے, کسی ماتمداری کو لے کے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے دونوں پڑھنے والے ہو نہیں, اسٹارٹنگ پہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہمیں اساتذہ بہت اچھے ملے. صحیح. ہم نے اپنے اساتذہ سے ڈانٹیں بھی کھائی ہیں, اور جس طرح ہمارے والدین نے ان کے سپورٹ کیا تھا بڑوں کے, تو یہ کہہ کر کہا تھا کہ یہ بھی بیٹا آپ کے والد ہی استاد, بہت. تو ہمیں ڈانٹیں پڑی ہیں. اور میں اپنی بات ایک بڑی سچی بات بتاؤں, میں جب یہ 8th 9th کے اندر تھا تو میں مسکرا دیتا تھا نوئے میں, جیسے لوگ بچے آج کل کر دیتے. تو ہم نے تھپڑ بھی کھائے ہیں, لیکن ہم نے تربیت دی جاتی ہے ایگزیکٹلی کہ ہنسنا نہیں, اور وہ بھی دائرے کے اندر, اور دائرے کے اندر. تو ہم نے اپنے بڑوں کی اس کو سختیاں نہیں ہے, ٹریننگ ہے. اچھا عامر, کیا وجہ ہے کہ عامر کو بہت زیادہ لوگ جو ہے, میں ماتمداری حلقے کی بات کر رہا ہوں, اصول پسند, اکھڑ, ضدی, ایسا کچھ کہتے ہیں, کیوں, کیا وجہ کیا ہے؟ کھل کے سوال. میں دیکھیں کھل کا سوال, سب سے بڑی وجہ پچھلے 28 سال سے میں ایک میڈیا سے منسلک رہا ہوں. بالکل ایسے ہی, میڈیا مارکیٹنگ میں اپنا ایکسپرٹیز, بہت سارے چینلز پہ رہا ہوں اور ٹی وی چینلز کے اندر میں کام کرتا رہا ہوں. کسی کانٹینٹس کو دیکھ رہے ہیں اور میڈیا مارکیٹنگ جو بھی بڑے ایونٹس جیسے شامل ہے اس کے اندر بہت سارا کام آپ نے کیا. لاہور قلندر کو کرتا رہا, پھر میں اس کو کوئٹہ گلیڈیٹر کو بھی میں نے کیا. جب اسپیشلی میڈیا کے اندر جو میں ایکسرسائز کرتا ہوں نا, آرٹسٹوں کو آن لائن کرنے کے لیے, انگیج کرنے کے لیے جتنی بھی نیگوسیشن کرتے ہیں, وہ مجھے اپنی عزداری کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جس پہ میں ریئیکٹ کرتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یار یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو. یہ دیکھیں شاہ جی, اس میں سب سے یہ سچائی پہ قربان ہوں تمہاری. میں اگر فار ایگزامپل میں سجاد علی کو کر رہا ہوں, بہت اچھے دوست ہیں میرے, بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے. اتھر ہو گیا یا علی ظفر وغیرہ, اور بھی جو سنگر جو بھی ہمارے پاکستان کے ٹاپ, ایون راحت بھی, ہم جب ان کے ساتھ کوئی ڈیل لاک کرتے ہیں تو ان کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی ایک ریکوائرمنٹ رکھتا ہے کہ جی ہمارے 5 اسٹار ہوٹل ہونے چاہیے صاحب, یہ کھاتے ہیں میری فیملی. وہ جو سارے ایسنس ہیں نا کسی کو کمرشل پلیئر کو انگیج کرنے کے, وہ سرکار مجھے عزاداری میں نظر آ رہے ہیں. اور یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی روح متاثر ہو رہی ہے. بالکل, عزاداری بہت زیادہ ہے پہلے سے, لیکن شاید آؤٹ پٹ صحیح نہیں. ہاں, پہلے میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ماتم کرنے جاتے تھے, 1 کپ چائے پیتے تھے, لیکن ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے اترا ہوا کوئی منو سلوا ہے جسے ہمیں دیا جا رہا ہے. لیکن آج لوگ کھانے کھلا دیتے ہیں, لیکن وہ روح نہیں ہے عزاداری کی جو ہونی چاہیے. جس تڑپ سے, جس محبت سے, جس عقیدت سے, مودت سے جایا کرتے تھے لوگ, جاتے ہوں گے, میں عمومی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ متاثر ہوئی ہے بہت زیادہ. بالکل جی, کمرشلزم نے بہت زیادہ اس چیز بہت خطرناک ڈنڈ ڈالا ہے اس کے اوپر. ہماری تو کوشش یہی وجہ رہی ہے تمہارے ساتھ اختلافی. ایگزیکٹلی, بالکل. وہ ابھی عابد نے بھی لاسٹ ویک بڑی اچھی بات نکالی کہ ایک پوسٹ چلی میڈیا کے اوپر کہ یار کون سے نوئے خان جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں. تو ہمارے بڑے اچھے یار کامن فرینڈ ہیں میرے اور عابد کے,
اس نے کہا تم دونوں بھائیوں کی کیوں نہیں آئی؟ تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یار ایک پوسٹ آنے والی ہے مقروضوں کی. یہ بات میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. میں بھی آف دی ریکارڈ یہ بات کر رہا تھا عامر سے کہ عامر تم چاہتے تو یار بہت پیسے کما سکتے تھے یہاں سے. یہ میں ابھی آف دی ریکارڈ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ان سے یہ بات کر رہے تھے. میں چونکہ اس گھرانے کو پرسنلی جانتا ہوں, سیلف میڈ گھرانہ, اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہونے. میں شاہد بھائی کو جانتا ہوں, شاہد ملک کو میں جانتا ہوں, عابد ملک کو میں جانتا ہوں, عامر ملک ہیں, ان کے زاہد بھائی ان کے بہنوئی جو ہے, فساد بھائی سوری زاہد بھائی ان کے بھائی اور فساد ان کے بہنوئی. اچھا فساد بھائی ہماری سنگت کے آج بھی صاحب بیاض ہیں. بالکل ایسے ہی بالکل جی, وہ فلائٹ اسٹیورڈ ہے ماشاء اللہ, پچھلے ڈیلٹا ایئر کے اندر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. میرا اسی حوالے سے تعلق رہا. جی جی بالکل بہت بہت یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. اور میں نے بار بار بات کہی ہے نا, کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی میں پیروں میں بیڑیاں پہن کے ننگے پیر چلوں گا جلوس میں, چلنا مختلف ہے. اسی طرح نوحہ خانی پیر 300 عزاداری میں اور کرنا بہت فرق ہے. یہاں ایک بات کرنا میں بہت امپورٹنٹ اسی حوالے سے اس کو, کہ ہمیں جو ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے نا وہ بابا صدا حسین ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, ان کا ایک شعر میں اسی حوالے سے نظر کر دیتا ہوں کہ کسی کو شہرت, کسی کو دولت, اور مجھ کو میرا عشق بھیک بانٹ رہا ہے شہ ظرف گداگر دیکھ. واہ 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 واہ, کیا کہہ رہے ہیں. تو سر یہ دوڑ تو بس ہم, ہاں ہماری خوش نصیبی ہے. سمجھتے ہو کہ کسی انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے نئے آنے والوں کو, یا یہ خود ہی نہیں سر, دس از آٹو, یہ آٹو پر ہے. اس کا ایک طریقہ کار جو میں وہ کام کروں گا, اگر آپ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, ہم لوگوں سے ناظم پارٹی کرتے ہیں, تو میں وہی آپ کو اپنی سکسیس اسٹوری دوں گا جس میں میں کھڑا ہوں, اور وہی لیسن دوں گا. میں نے کسی باجے کو استعمال نہیں کیا آج تک, نہیں پتا ہے. ہاں ایک کام ضرور کیا, استاد اچھا ہو اور میدان کی ریاضت. آپ کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ آپ کا میدان ہوتا ہے, اور آپ کی ریاضت کہ آپ کتنا ٹائم وہاں پر دیتے ہیں, اور دوسرا استاد اچھا ہو. کیا بات ہے. یہ ہماری لک ہے کہ نثار ثانیہ زارا کی یہ عنایت ہے تو منتخب ہوا شبیر کی ثنا کے لیے, تو ہمیں لوگ اچھے مل گئے. یہ ہماری لک ہے, ہمارے جو بڑے ملے نا وہ اچھے ملے. کیا آج کی جنریشن جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جہاں ثانیہ پیدا ہوئی ہیں وہاں انہوں نے ایک رولز بھی شروع کر دی ہے ایک استاد سے, اور سمجھتے ہیں کہ وہ قابل ہیں, وہ کر لیں گے. جواد بھائی آج کے وہ خود آج کل آپ سونو نگم کا ایک گانا گا لیں تو دوسرے دن جا کے صبح 9 ریکارڈ کروا رہے ہیں. آج کل تو یہ بات چل رہی ہے. ہاں ایسے ہی بالکل یہ حقیقت ہے جو کوئی نہیں بولتا. عامر میں سچی بات بتاؤں, میں نے اتنے پوڈ کاسٹ کیے ہیں, عمومی طور پر میں بھی نہیں بولتا. ہم سب شاید تھوڑی بہت ہپوکریسی سے کام لیتے ہوئے بات کو دبا لیتے ہیں, لیکن شاید سچ نہیں بولیں گے تو چیز سدھرے گی نہیں. ایگزیکٹلی سچ بولنا پڑے گا. ایک ہی سچ ہے کہ عزاداری کے لیے, نوحہ خانی کے لیے آپ کا قصبی ہونا, یعنی جیسے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی میراثی ہونا بہت ضروری ہے, سور گلے میں آنا ضروری ہے اس نوحہ خانی کے لیے. نہیں, بالکل نہیں. ہم دنیا کے سب سے بے سورے لوگ ہیں, اس نیت سے میدان میں جاتے ہیں کہ ہم پہ صرف کرم عباس کا ہے, جن کے ہاتھ میں جوریڈکشن ہے عزاداری کی. ان کا کرم مانگے. اچھے اچھے بےسوروں کو بھی ہم نے سریلا ہوتے دیکھا, اور اچھے سے سریلوں کو اس میدان سے دیکھا ہے, بےسورا بھی ہوتے ہوئے اور میدان سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے. واہ یار سلامت رہو. یہ تو معجزہ زندہ معجزہ موجود ہیں, اور ہمارے اس معاشرے میں موجود ہے. ہمارے یہاں وہ لوگ زمین بوس ہو گئے جو اپنی گردنوں میں سریا ڈال کے پھرتے تھے. ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جی جی ایسا اسی معاشرے میں دیکھا ہے. کیا لگتا ہے کیسے یہ عطائی ہوتا ہے نوحہ خانی, یا شاید ہم کسی کو سکھا سکتے ہیں کہ بیٹا بیٹھو اور سیکھو؟ سر میں نے آپ کو ایک بتایا نا, میدان سب سے بڑا آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے, اسکول ہے. آپ میدان میں کھڑے ہو جب پڑھ رہے ہیں, کس عقیدت سے پڑھ رہے ہیں, بس یہ کام صرف عقیدت اور احترام مانگتا ہے. اگر آپ نے اپنے بڑوں کو اپنا بڑا سمجھ کے میدان میں کھڑے ہو گئے تو آپ نوحہ خانی سیکھ جائیں گے. اچھا میں نے ایک چیز اور دیکھی, عامر شاید اس پر روشنی ڈال سکو. پہلے نوحہ خانی کہتا ہے, اچھا میں برا نہیں کہتا ہوں, ارتقاء یعنی ٹرانسفارمیشن میں ہمیشہ اس کا قائل ہوں کہ چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے, نئے دور کی جدت کے حساب سے. مولا بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے دور جدید میں جیو, لیکن اب بہت زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے پہننے اوڑھنے پر. میں دکھتا کیسا ہوں, میں پڑھتے میں کیسا دکھتا ہوں, کل میں سوشل میڈیا پہ جاؤں گا تو کیسا دکھوں. یعنی سارا فوکس جو ہے وہ میں اور میری ذات. اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے, اس میک اپ لائف کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ زیرو. میرے کئی ایسے جاننے والے بڑے نام, میں اب نام بتانا میں شروع کرتا ہوں. ندیم سرور کے پیچھے ساری دنیا پڑ گئی ہے, کبھی اس کو کسی نے
دیکھا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی, اسٹرگل کی. بالکل صحیح کہہ رہے کیونکہ میں ندیم کو بہت پرانا جانتا ہوں, 50 سال کا سفر ہے, بالکل ساتھ بھی ہم لوگوں نے جگہ پہ کام کیا ہے. اس کی محنت ہے یار, اس نے جو آج دیکھا ہے, اس کے بچے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اس کی کبھی آپ اس کی اسٹرگل دیکھیں نا اسٹارٹنگ کے اندر, تو بہت ساری باتیں جو میں شیئر نہیں کرنا چاہتا. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ ندیم ڈیزرو کرتے ہیں یس 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 پہ جس پہ وہ پہنچے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. اور اگر ہاں اب جی جو آج کل کے بڑے نام میں بتا رہا ہوں آپ کو, بڑے بڑے نام ہیں, کام کچھ بھی نہیں کر رہے. مجھے کسی نے ایک دن کہا تھا, وہ منصور جعفری ہمارے بڑے اچھے لاہور کے سوز خان ہیں, بڑا نام ہے ان کا بھی, تو مجھ سے کہنے لگے یار تم بڑے سلام پڑھتے تھے, منقبت پڑھتے تھے, تم آج کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک دور تھا کہ کراچی میں سبت جعفر کا, پیارے خان صاحب کا, تو دیواروں پہ اشتہار لگتے تھے نا, لکھا جاتا تھا, خطاطی ہوتی تھی. تو میں نے کہا اصل میں سرکار مجھے جب نئے کرتے پہننے پڑتے نا تو میں کراچی کے نا کرتا کارنر چلے جاتا ہوں تاریخ روڈ میں, ایک ونڈو شاپنگ کرتا ہوں, کیونکہ زیادہ تر لڑکے کرتا ہی پہن کر آ رہے ہیں, مختلف آؤٹ پٹ نہیں کچھ آ رہا. حالانکہ پھر میں کہہ رہا ہوں بہت اچھے پڑھنے والے ہیں, بڑے بڑے اچھے نام ماشاءاللہ, بڑی محنت کی. میں آج کی جنریشن کے لڑکے ہیں, میں 3-4 نام لینا بہت ضروری سمجھوں گا. سونو مونو کی بہت محنت ہے, انہوں نے اب یہ جو ٹائم دیا بڑی گراؤنڈ زیرو سے شروع کر کے گراؤنڈ سے شروع ہوئے. اور اگر آپ ان کی نو خانی سے ہٹ کے ان کی محنت بھی دیکھیں نا, جس طرح انہوں نے اس پلیٹ فارم کے اوپر, شاید انہوں نے وہ جو زندگی تیاگ کر اس طرف توجہ دی, وہ اس کا ثمر ہے. بالکل. اور بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میر حسن کو دیکھ لیں, میں میر میرا بہت اچھا, میں تو یہ ابھی کہنے والا تھا, میں ڈر رہا تھا کہ نام لوں یا نہیں لوں. میر آپ کے ساتھ کافی عرصے رہے, اور پڑھا, میں یہ کہوں گا کہ آپ نے تقریباً استادوں کا درجہ رکھا. وہ اور میر سر استاد نہ بولے, ہم تو بھی خود سیکھ رہے ہیں ابھی, تو میں بتا رہا ہوں. دیکھیے ایسی ہوتا ہے, دیکھیے آج میر کسی کو سکھا رہے ہیں تو میر استاد ہیں ان کے, یہ تو طریقہ ہے نا, یہ جو شمع جلنے والی بات ہے. مولانا نے ان کو بڑا اچھا نوازا ہے. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پرسہ داری, چونکہ میرا آنا جانا عراق بھی رہا, یہاں بھی رہا, دیکھتا رہا ہوں, بڑی خلوص نیت سے کرتے ہیں, بہت محبت سے کرتے ہیں. میر دیکھیں جواد بھائی, اس کی سب سے اس کام میں جو سکسیز ہے نا, میر آج بھی ملتا ہے, بہت احترام اور عزت, اور ہر ایک کے ساتھ وہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ میں نے آپ رجب کو دیکھ لیں, رجب علی خان کو دیکھ لیں, بڑا اچھا ہے. سونو مونو کو دیکھ لیں, تو پڑھنے والے لڑکے ہیں ماشاءاللہ. آپ محمد شاہ کو دیکھیں, اور ہمارا ایک اور بچہ ہے احسن, چھوٹے استاد ماشاءاللہ, میرا فیوریٹ ہوا احسن, میرا فیوریٹ. بہت کم سنا ہے, لیکن جب سنا ہے بہت کمال پڑھتا ہے. لیکن کبھی آپ ان سے ملیں نا, بڑے عاجزی بہت ہے, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, ان کو معلوم ہے. اور اچھا احترام بڑوں کا کرنا چاہیے. بالکل صحیح, یہ میری ایک ریکویسٹ ہے پڑھنے والے, نظام نہیں بنتا. اور یہ آپ کے سامنے رول ماڈلز ہیں, آپ احترام کرتے جائیں, اور پھر آپ اس عزاداری کے, اس عزا کے رنگ دیکھیں آپ, کہ مالک فرماتے ہیں کہ تم ہمارا ذکر کرو, ہم تمہارا ذکر کریں گے. اور لوگ صرف کر کے آ رہے ہیں کہ لوگ اپنا ذکر کر رہے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے, مالک کا ذکر نہیں کر رہے. میں یہی چیز دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں کہ خدا نے جب تم کو اتنا اچھا عطا کر دیا ہے تو ان کی بات کرو جنہوں نے دیا ہے, اپنی تم ذات خود ہی بلند کر لو گے. لیکن شاید یہ کاش کہ میری بات سمجھ آ جائے والی بات ہے. عابد, آپ پہ فوکس کرتے ہیں, نئی نسل بچے, عامر کے بھی آپ کے بھی, کیا امید رکھیں اس شجر سے کہ اور ثمر آئیں گے, اور پڑھنے والے اچھے اس گھرانے سے ہمیں ملتے رہیں گے؟ نہیں جی بالکل انشاءاللہ. اور ابھی عامر بھائی جو ہے ہمارے 2-3-4 بچے 5 انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر, کبھی مجھ سے کلپ شیئر کرتے ہیں تو میں سنتا ہوں اس کو. ان بچوں کو فل ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی دائرے والے بچے بنائیں, نہ کہ کمرشل بنائیں, دائرے والے, میدان کا کام. اچھا یہ میں دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ پتہ ہے پہلے ہوتا کیا تھا, جب سنگل ہاتھ کا بھی ماتم ہوتا تھا نا, تو صاحبیاز اس کو مانا جاتا تھا جو جلوس سے پڑھے اور بغیر مائک کے پڑھے. یعنی سینہ آواز جب اوپن ایئر ہو رہی ہو نا, تب پتہ لگتا ہے کہ حلقے میں کہاں تک جا رہی ہے اور ماتم کیسے ہو رہا ہے. اس کو صاحبیاز مانتے تھے, اس سے نیچے آدمی کو صاحبیاز تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. شباب المومنین کا یہ خاصہ ہے, میں نے دیکھا ہے بہت بےتاش بیداری میں کہ مائک لگا ہوا ہے, یہ مائک بند کرا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں, اور یہ حلقے میں اپنی ایک خاص جو پڑھنے کا ٹولہ ہوتا ہے اس کو بنا کے وہاں سے پڑھتے ہیں. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ یہ محتاج نہیں ہے کسی مشینری کے کہ وہ ہوگی تو وطنداری ہوگی, یعنی کوئی چیمبر لگے گا, کوئی مائک آئے گا تو جب ہماری آوازیں گونجیں گی, نہیں,
انہیں بڑے سادہ طریقے سے, چاہے وہ ناصر افضل پارٹی ہو, چاہے وہ بولا پارٹی ہو, کراچی پارٹی ہو یا ناظر پارٹی ہے, تو کمر موجود ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی کچھ مس ہیپس ہوئے پڑھتے میں, ایسا کوئی ہو گیا ہو کہ یار یہ نہیں کر رہا تھا؟ بہت دفعہ ہوتی ہے غلطی, دیکھیے ہو جاتی ہے کچھ. اچھا, لوگوں کو محسوس ہوتا ہے یا لوگ شاید اس میں ہوتے ہیں کہ نہیں, وہ ہمیں ہی معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا ہے کچھ, ہاں کچھ جو باریک ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہے اس میں نہیں لوگوں کو پتہ چلتا, لیکن ایک بہت بڑی زیادتی ہو جائے پھر تو پوری دنیا دیکھتی ہے جس میں ٹوٹ جائے, ٹوٹ جائے. ہاں, چھوٹی موٹی تو خود ہی ہضم کر لیتے, وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے عامر کا چہرہ دیکھا پڑھتے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, عامر جو ہے وہ آنکھوں میں بھی ایک نوا پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ ساتھ والوں کو آنکھوں میں پڑھا رہا ہوتا ہے. نہیں سر, وہ 40 لڑکے اگر 45 کھڑے ہوئے نا, تو ہمیں معلوم ہے کہ 40 لڑکوں میں سے غلطی کس نے کی ہے پڑھتے ہوئے, یہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں, تو خالی دیکھنا ہوتا ہے. اور سارے کے سارے, چاہے وہ حسنین ہو یا اور بھی ساتھ آپ کے ساتھی جتنے پڑھنے والے ہیں, سارے بہت پیارے بچے ہیں, اور اتنی ان کی عزت میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے اپنے والد گرامی کی عزت کرتے ہیں, وہ استاد کی عزت ویسے ہی کرتے ہیں ناظر پارٹی میں, اور بہت احترام سے پڑھتے ہیں. طرزوں پر آ جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہو, اتنی خوبصورت طرزیں بنا لیتے ہو یار. آج کل سب سے بڑا پھڈا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ طرزوں پہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ نوحہ بینیہ ہے, ایک سوز غم ہے, اس کی طرز ویسی ہی بننی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 7 سروں میں ہی ہے, اس راگ ہے تو راگ ہم نے وہ استعمال کرنے جو غم لائے. کیا وجہ ہے کہ بہت سارے نوحہ خان انڈیویجول بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ میچ نہیں کرتے شاید. اس کی مرحوم استاد سکتے جعفر صاحب, کیا نام تھا, کیا بات, ایک ہی بندہ تھا, شہید بہت بڑا ہے. انہوں نے ایک دفعہ بات کی کہ ایک بندہ ہے, وہ منقب بھی پڑھ رہا ہے, نوحے بھی پڑھ رہا ہے, سلام بھی پڑھ رہا ہے, وہ کر رہا ہے. کہہ رہے نہیں یار, یہ صحیح نہیں ہے. سوز خانی والے کی ٹون ڈفرینٹ ہوتی, اس کی کمپوزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیا یہی وجہ کہ تم منقبت نہیں پڑھ رہے ہو؟ کم پڑھتے, ایسا نہیں, کم پڑھتے ہو. میرے گھر میں کچھ ہو جائے اور میں بہت ریکویسٹ کروں تو عامر, دیکھیں سر جی, پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں منقبت کی ٹائمنگ کے نا ہمیں 2 نقصانات ہوتے ہیں. فائنینشلی اس لیے کہ ہم پیسے مانگتے نہیں ہیں, دوسرے کو سینئر سمجھ کے سب سے آخر, اور اگلے سینئر سمجھ کے صبح 4 بجے مجھے پڑھا. کیا عسکری بارگاہ میں ایک جشن چل رہا تھا, تو جناب سارے آ رہے ہیں, پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو بات بتا رہا ہے یہ بالکل صادر ہے. میں بہت سارے جشن میں نہیں جاتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ جواد بھائی صرف نام کے مومن ہیں, آنے والے. میں اس لیے نہیں جاتا بھائی کہ جو بلا رہا ہوتا ہے وہ بہت محبت سے بلا رہا ہوتا ہے. پڑھنے والے 50 ہیں اور 50 کے 50 دوست ہیں, اور کسی کو سن کے چلا جاؤں گا تو دوسرا ناراض بھی آئے گا. تو لوگ تو پڑھ کے نکل جاتے ہیں. میں جب شروع سے بیٹھتا ہوں تو وہ آخری والا جب پڑھ چکا ہوتا ہے تو میں اپنی ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں, تو اس وجہ سے پھر میں تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں. تو وہ پڑھنے والے ہمیں صبح 4 ساڑھے 4 بجا دیے انہوں نے کہ جی آپ سینئر ہیں, آپ بابا جی آخر میں پڑھیں گے, عامر بھائی آپ آخر میں پڑھیں گے. اچھا, ہمارے سامنے سب پڑھ کے چلے گئے. پھر میں نے مائک پہ آ کے ایک بات کی تھی, میں نے کہا جی تمام جتنے بھی پڑھنے والے ماشاءاللہ آئے تھے سب نے آپ کو یالی مدد کہا, میری طرف سے یالی مدد بھی اور گڈ مارننگ بھی کہ بھائی ہم نے صبح 9:30 بجے اٹھ کے آفس جانا ہوتا ہے بھائی. اچھا یہ بھی یار میرے سوالات جو میرے ذہن میں تھوڑے سے ادھر ادھر جاتے ہیں نا عامر, یار یہ یونیکنس میں نے آپ برادران میں دیکھی تمام میں, شاہد میں, زاہد میں, عابد میں, عامر میں. یار نوکری ہمیشہ رکھی. ناظم بھائی خود ایک بینکر تھے ہمارے. میں نے کہا سر ساری باتیں, استاد اچھا. عابد کو دیکھتا ہوں, عامر کو دیکھتا ہوں, بھائی صبح 4 بج گئے ہیں ماتمداری میں, گھر گئے نماز صبح تھوڑا سا 9 بجے دفتر میں. اچھا جی, ہمارے نا یہ نہیں کہ صرف ناظم پارٹی کا ایک کلچر. میں آپ کو اپنی شباب کے سینئرز مینجمنٹ کو جو ہے بڑے بڑے نام بتا رہا ہوں آپ کو. میں بابا لالو بادشاہ جی, یہ بھی آلریڈی جاب کرتے تھے. چاچا بالی آلریڈی پورٹ کے اوپر جاب کرتے تھے, اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ بیچارے رات بھر عزاداری کر کے پورٹ پہ چلے گئے. اور ناظم بھائی بینکر, حبیب بینک میں جاب کرتے رہے کافی عرصہ, اور ساری زندگی کرتے رہے وہ لوگ بھی. اور لالو شاہ وغیرہ بھی ماشاءاللہ, ان کے جو اب جو جنریشن ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا جو چیئرمین ہے عمران, وہ بھی بینکر ہے ماشاءاللہ. یعنی ہمت مردہ مدد خدا, اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو تمام چیزوں میں بسا سکتا ہے. جو تھوڑا سا یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی اب یہ 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے, اس میں نوکری نہیں ہو سکتی. سر دیکھیں عزاداری کے لیے میں آپ کو شاہ جی ایک بات بولوں, ایک تو یہ خالی پیٹ کام ہے. آپ پیٹ بھر کے نہ نوحہ نہیں پڑھ سکتے, اور پیٹ بھر کے آپ ماتم نہیں کر سکتے. یہ خالی پیٹ غریب بندے کا کام ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آپ کو, اس کے اوپر آپ کو آ کے بیٹھنا پڑے گا خاک پہ, چاہے آپ کتنے بڑے بھی. اگر آپ نے اس کی اصل, اس کی روحانیت کو سے استفادہ حاصل کرنا, اگر آپ نے, ہماری جو شروع کی ٹیم تھی نا سب جاب والے,
فساد بھائی بالکل آلریڈی ہم نے جاب دیکھی, آج بھی ماشاءاللہ کرے ہوئے. تم بھی آج تک میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ محسن تاجری ہو گئے, سہیل ہو گئے, بلو مرحوم تھا ہمارے ساتھ دعا پڑھتا تھا, اس کا گارمنٹ کا اپنا ایک سلسلہ تھا, وہ بھی جاب. لیکن ہمارے سلسلے ایسے ہی رہے کہ جاب کو فوکس کر کے رکھا ہوا ہے. آپ نے عزاداری اپنے لیے کرنی ہے, کسی کے لیے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی, آپ نے اپنا ٹائم مارنا ہے. صحیح ہے, وہ خلوص آپ دے رہے ہیں مولا کو. بھائی آپ ایک شادی پہ بھی تو جاتے ہیں نا, آپ آفس سے جلدی اٹھ کے آتے ہیں, فیملی تیار ہے, چلے جائے شادی پہ چلنا ہے. تو شادی روزانہ تھوڑی ہوتی ہے, ایک ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا, اس کے نکالتے ہیں. آپ اس عزاداری سے آپ کتنے قریب ہے, کتنا اپنے اندر رکھتے ہیں اس کو محسوس کرنی چاہیے, ایگزیکٹلی اس کو مینیج کرنی چاہیے. اچھا, ایک گھرانہ ہے جس آپ کی بڑی عقیدت ہے, اور میں بات کر رہا ہوں بابا صدا حسین. کیا عقیدت ہے, کچھ بتائیں گے دنیا کو جب تک وہ حیات رہے؟ پھر اب ان کے فرزند علی رضا بادشاہ, علی رضا بخاری جو ہیں, یہ مقلدین میں سے کیا کیسی شخصیت ہے دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے. میں تو بڑے سائیوں کے ساتھ, بابا صدا سرکار کے ساتھ, جو میری اپنی ذاتی اسٹڈی ہے کہ پاکستان کا اور ورلڈ کا کوئی ایسا کونا نظر نہیں آتا جہاں پہ صدا حسین سرکار نے عزاداری شروع نہ کروائی. بالکل ایسے ہی, ایون شباب بھی بڑی سادہ شخصیت تھی. اور اس کام کو, وہ اتنا بڑا کام تھا کہ ان کے کام کو ملٹیپلائی کر دیے ان کے بیٹے علی رضا بادشاہ. لیکن اب میں اگر آپ کو ان کا جملہ بتاؤں علی رضا بادشاہ جی کا, وہ کہتے ہیں سائیں اتنا بڑا کام کر گئے, اتنی بڑی ذمہ داری دے گئے ہم پہ کہ محنت تو ساری ان کی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کام کو کتنا بڑے زیرو سے صرف سنبھال ہی لے تو بڑی بات ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں علی رضا بادشاہ, یہ بات بالکل من و ان صحیح ہے کہ بابا صدا حسین کروڑ کروڑ حیاتیہ یا وہاں بادشاہ رہے, وہ انہوں نے جو کام کیا یقیناً وہ اتنا بڑا کام تھا اس دور میں کہ آج وہ جو شجر لگا کے گئے بے شک بالکل ثمرات آ جا رہے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے. اور اس شجر کے شاہ جی ہمارے جو سلیکٹڈ دانے تھے نا, وہ بابا جی نے سلیکٹ کیے تھے, جیسے چاچا بالی ہو گیا, بابا لالو بادشاہ جی ہو گئے, یہ بڑے 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 نام ہیں, بڑے سلیکٹڈ لوگ. ہاں, یہ بڑے سلیکٹڈ. میں خیال سے 16 محرم یا 17 محرم آپ شاید 17-18 محرم جا کے ماتمداری بھی وہاں ایک عرصے سے کر رہے ہیں, ایک عرصے سے وہاں چلا آ رہا ہے. آخر میں کیا عابد ملک اور عامر ملک ایک خاص پیغام دیں گے؟ اس کے بعد بھلے سلام ہو یا نوحہ ہو, چند سطرے میں ضرور سنوں گا, لیکن اس سے پہلے آنے والی نسل کو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ کیا کرنا چاہیے اگر وہ کلیکٹیو یعنی سنگتی ماتم کر رہے ہیں, 2 ہاتھ کا کر رہے ہیں, یا انڈیویجول پڑھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, تو یہ خالی پڑھنا زبان, یہ الفاظ نہیں ہے, اس کو آپ نے یقین کے ساتھ بھی لے کر چلنا, توکل کرنا ہے. یا حسین کو بھی آپ توکل کر کے چلیں. بالکل ایسی ہے. جس دن آپ نے اس کو اپنے اندر ہضم کر لیا نا, تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, ساری بابا گیریاں ختم ہو جائیں گی, ساری سلاریاں ختم ہو جائیں گی, سارے میں میری بڑی آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم لوگ سارے اس وقت چل رہے ہیں رینٹ کی گاڑی کے اوپر. رینٹ کی, نہ آواز میری ہے, نہ شاعری میری ہے, نہ سر میرا ہے. یہ ہمیں سلیکٹ کر کے چیزیں دے دی گئی ہیں, تو آپ شکر نہیں کرتے کہ آپ کو چیزیں ملی ہوئی ہیں, اس میں ہم لوگ چوڑے ہوئے ہیں سارے. تو میں بتا دوں پبلک کو اور ناظرین, میرے تمام دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو, کہ عامر کے اور عابد کے بچے جو انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہیں, یعنی اسکولنگ جو کرتے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام پڑھے لکھوں کا نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, میں ان کے لیے جواب دینا چاہتا ہوں. ٹاپرز ہیں عامر کے بچے, اکثر مجھ سے شیئر کرتے ہیں جب پوزیشن لیتے ہیں اپنی اسکول میں. تو یہ چیز, اور اتنی خوبصورت نوحانی بھی سیکھ رہے ہیں, بابا سے سیکھ رہے ہیں اور لوگوں سے سیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ پاسبل ہے. عامر کا بیٹا, تو شاہی بات کر رہا ہوں, عامر کا بیٹا کہتا ہے کہ پاپا آپ چھوڑیں یار, وہ چاچو جو بنا رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کمپوزیشن کے اندر نا. کہتا ہے آپ تو 1-2 کمیاں بیشی کر دیتے, چاچو پوری کر دیتے. یہ سمجھ کیا بات ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ علی رضا بادشاہ جی نے اپنے بیٹے حسن بادشاہ جی اور موسیٰ بادشاہ جی کو, اور جب یہ آپ, مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ تینوں جنریشنز کو, بڑے سائیوں کی بھی میں نے دیکھا. اچھا, یہ کتنا مشکل کام ہے کہ بابا صدا حسین کا اپنا اتنا بڑا نام تھا, تو ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے جب آپ کے والد کا نام بہت بلند ہو, اس کو سسٹین کرنا. یہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں, اور یہ خوبصورتی اور یہ عطا ہے سید الشہداء کی علی رضا بادشاہ پر کہ انہوں نے اس نام کو برقرار نہیں رکھا بلکہ اس کو اسٹیپ اپ کیا. اور آپ یقین کریں, میں یہ نہیں کہ ہماری سنگت کے جو چیئرمین عمران بادشاہ جی,
وہ بھی بہت اچھے طریقے سے عمران بہت پیار ہوتا ہے, اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پڑی. بالکل ایسے ہی. میں پرسنلی بتا دوں, عمران شاہ جی برا نہیں مانیے گا کیونکہ یہ بینکر تھے, بالکل ایسے ہی. تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ یار بھائی تم دائرے میں آیا کرو یار, بادشاہ ہوئے تو مزہ کی بات ہے. کہتے یار عامر بھائی آپ لوگ کے بھائی میں نے صبح بینک کھولنا تھا ہاتھ جوڑ کے یار, لیکن مالک نے اس کے اوپر ذمہ داریاں اتنی بڑی ڈال دی. لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن اور خاموش پڑھا لکھا رکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے جتنا بڑا لالو شاہ جی نے کی محنتیں یہاں پہ میدان میں اس کو بھی لے کے چل رہے ہیں, بہت آگے اچھے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے قابل بچے رہے, اور پہلی چیز رہی کہ اپنے ذہن کو, جسم کو اور روح کو انہوں نے زمین پہ رکھا. ایگزیکٹلی, یہ کہیں بھی پرواز نہیں کرتے کہ اوپر سے آئیں گے یا کوئی بڑی فلائٹ ہے, یہ ہمیشہ سے. اسی طرح میں ہمارے جو چاچا بالی ہیں ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ دیکھیں پروفیشنل ہیں, میڈیا میں بھی ہیں, بالکل صحیح ہے, کوئی پراپرٹی کا بھی کر رہا ہے, کچھ باہر ابراڈ بھی ہیں, لیکن یہ جو پڑھائی کو فوکس رکھا ہوا ہے. یہ پڑھائی دیکھیں ویسے بھی آزاداری میں بڑے ہی یہ کیا کہوں مخلص لوگ ہیں. یار شاہ جی آپ یقین کریں, وہ شباب والوں کے لیے تو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیسی ایسی باتیں کر دی کہ لوگ مجھے سوٹ میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار بندہ اچھا نہیں ہو سکتا. یعنی اس طرح کا ایکچولی میں دیکھنے والے کو بتا دوں کہ عامر ملک کا پورا کیریئر جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری سے اور مارکیٹنگ سے رہا ہے. میں نے بتایا نا کہ بڑے بڑے برانڈس جو تھے عامر ان پہ کام کرتے تھے, میں اس وقت بھی جانتا تھا ان کو, اور اس کے بعد وہ کوٹ اتار کے اور کبھی پینٹ شرٹ میں نواخوانی کر رہے ہوتے تھے, کبھی شلوار قمیض جلدی سے بدل کے بیٹھ کے وہ نواخوانی کر رہے ہوتے تھے. ہارٹ فریکچر ہو گیا, پلاسٹر بنایا تو میں نے عامر کو نواخوانی کرتے ہوئے دیکھا. یہ سب عطا ہے انہیں کی. میں بہت دعائیں دوں گا ملک صاحب کو, کروڑ کروڑ جنت نصیب ہو. آپ کے والد گرامی کو بلند آدمی تھے تو ویسے ہی بچے بھی بلند شخصیتیں ہیں. کوئی 4-5 سطریں اگر دونوں مل کے پڑھ دیں تو یار یہ تو میں ایک ڈنڈ لگاتا ہوں یہاں پہ آنے کا پڑھنے والوں کو. لاسٹ ہمارا ایک تو عطا ہو جائے. ایک درود زور کا ہم پڑھ دیتے ہیں, کلام آپ پڑھ دیجیے. درود بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسے خبر تھی یہ معجزہ کریں گے حسین. کیا بات ہے, واہ. کسے خبر تھی یہ معجزہ کریں گے حسین. وہ ایک نور تھا جس کو, ایک نور تھا جس کو خدا کریں گے حسین. کسے خبر یہ معجزہ کریں گے حسین. بتا دو کعبے کو زینب کا خیمہ سامنے ہے. بتا دو کعبے کو زینب کا خیمہ سامنے ہے. وہی تو آخری سجدہ, وہی تو آخری سجدہ ادا کریں گے حسین. کسے خبر تھی یہ معجزہ کریں گے حسین. ڈھیروں دعائیں ہیں, ڈھیروں دعائیں ہیں ناظر پارٹی کے لیے, ملک برادران کے لیے. میں اپنے بھائی شاہد ملک کو بہت ابھی مس کر رہا تھا جب آپ پڑھ رہے تھے. عابد میں جھلک شاہد کی مجھے بہت زیادہ نظر آئی. انشاءاللہ جلدی ان سے ملاقات کریں گے. تمام دیکھنے والوں کی طرف سے, میری طرف سے, السہلہ ٹریول اینڈ ٹورز کے اس ملٹی میڈیا کی طرف سے عامر ملک آپ کا, عابد ملک آپ کا بے انتہا شکریہ یہ وقت دینے کے لیے. مجھے پتا ہے بہت مصروف ہے آپ, اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ ساتھ بنا رہے گا. انشاءاللہ دیکھنے والوں سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ.